لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم اپنے مشہور و معروف کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو خداوند عالم نے شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر کہ یہ شب قدر ایک ایسی رات ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. اس شب میں عبادت کرنا گویا ایسا ہے کہ دوسرے مہینے میں یا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے کہ جس میں شب قدر نہ ہو. یعنی اس کی ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اور شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں روح الامین جناب جبریل علیہ السلام اور ملائکہ خداوند عالم کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اور اس شب میں عبادت کرتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے جب ملائکہ اترتے ہیں تو ان فرشتوں کو یہ فرشتے اور یہ ملائکہ روح الامین جو ہے ان روزے داروں کو سلام کرتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں. اور واقعاً یہ جو رات ہے شب قدر کی یہ جو ہے سلامتی کی رات ہے, قضاء اور قدر کی رات ہے. اس میں جو ہے بیدار رہنے کی جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے انسان جو جاگتا رہے بیدار رہے. تو آج میں جو ہے شب قدر کے اعمال کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ جو ہے اپنی کتاب بحار الانوار میں ذکر کرتے ہیں کہ افضل الاعمال ان یغتسل عند غروب الشمس لیکون علی غسل الصلاۃ لصلاۃ العشاء کہ بہترین اعمال شب قدر کی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے غسل کرے. اس لیے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی اعمال کیجئے سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے. تو اسی طریقے سے شب قدر کے جو ہے اعمال ہیں 19 رمضان 21 اور 23ویں کو جو ہے ہر شب میں جو آپ کو غسل کرنا ہے. شب قدر نیت کیجئے کہ میں غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور یہ غسل آپ کو کیا کب کرنا ہے کہ الافضل ان یغتسل عند غروب الشمس جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت آپ غسل کیجئے لیکون علی غسل الصلاۃ لصلاۃ العشاء تاکہ اس غسل کے ذریعے سے آپ مغربین کی نماز پڑھ سکیں. مغربین کی نماز جب آپ پڑھ چکے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آج کے اعمال میں سے یہ ہے کہ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید, دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ جو ہے سورہ توحید کو پڑھنا ہے. اور آپ جو اپنے نماز کو جو ہے نماز سے فارغ ہو جائیے 2 رکعت نماز جب آپ کے مکمل ہو جائے تو آپ کو جو ہے 70 مرتبہ کیا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام سے بھی مروی ہے کہ جو شخص اس اعمال کو بجا لائے، شب قدر کی جو 2 رکعت نماز ہے اس کو پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 7 مرتبہ کہ، اور اپنے جگہ سے نہ اٹھے، اسی جگہ پر وہ بیٹھا رہے، تو خداوند عالم جو اس اعمال کی وجہ سے جو ہے اس شخص کے اور اس کے ماں باپ کی جو مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو واقعاً بہت ہی زیادہ جو ہے شب قدر کی فضیلت ہے اعمال کی۔ تیسری چیز جو اعمال میں سے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ کرنا ہے کہ تاخذ المصحف فتنشرہ وتضعہ بین یدیک، قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، اس کو کھولیے قرآن مجید کو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس قرآن مجید کو آپ کو رکھنا ہے، اور جس طریقے سے مفاتیح الجنان میں جو دعا جو ہے ذکر ہوا ہے، اس دعا کو جو آپ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کیجئے، انشاءاللہ شب قدر کے وسیلے سے آپ کی حاجتیں اور مرادیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ چوتھی چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو جو اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے، قرآن مجید کو لیجئے اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھیے، اور جو دعا جو ہے مفاتیح الجنان میں یا وظائف العمر یا جو دوسری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس دعا کو آپ پڑھیے۔ اس دعا کو جو ہے آپ کو پڑھنے کے بعد جو ہے، جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے 10 مرتبہ ہر ذکر کو بجا لانا ہے، 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ یا محمد یا محمد یا محمد، اس کے بعد 10 مرتبہ جو ہے بعلی 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 بالحسن 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 بالحجہ بالحجہ بالحجہ، یعنی آخر تک یعنی پورا 12 اماموں کے ناموں کو آپ کو 10 مرتبہ کر کے جو ہے پورا آپ کو جو ہے لینا ہے، اس کو آخر تک اس عمل کو جو بجا لانا ہے۔ اور اس کے بعد اس عمل کو بجا لانے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، پھر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کیجیے، اور آپ کی جو بھی دلی حاجتیں ہیں، مرادیں ہوں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنے اقرباء اور رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا جو خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے ضرور قبول ہوگی۔ پانچویں چیز جو آپ کو شب قدر یعنی آج کی راتوں میں انجام دینا ہے، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ زیارت الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پڑھنا ہے، کہ جس کا بہت ہی زیادہ جو ہے ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے زیارت کرنا جو بہت ہی زیادہ، یعنی آسمان سے جو ہے 24,000 فرشتے جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے جو شب قدر کی راتوں میں جو ہے کربلا کے سرزمین پر وارد ہوتا ہے، تو 24,000 فرشتے اس انسان سے مصافحہ کرنے کے لیے اترتے ہیں کہ جو قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے۔ تو واقعاً زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگ ضرور پڑھیے، اس کا جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ انہو اذا کان لیلۃ القدر نادی منادى من السماء السابعہ من بطنان العرش ان اللہ قد غفر لمن زار قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب شب قدر آتی ہے تو 7ویں آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، عرش کے اندرونی حصے سے وہ ندا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے کہ ان اللہ قد غفر، کہ خداوند عالم نے اس انسان کے گناہوں کو بخش دیا، اس کے مغفرت کی ہے، کہ لمن زارا قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی تو خداوند عالم جو ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے شب قدر کے اعمال میں سے، یعنی آج کے جو اعمال اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ احیاء ھذہ اللیالی الثلاث، کہ شب قدر کے تینوں راتوں میں آپ کو بیدار رہنا، یعنی آج کی رات بھی آپ کوشش کیجئے کہ آپ بیدار رہیے، سوئیے گا نہیں، اس لیے کہ آج کی رات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ نائٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ شب ہے، آپ کو جو بیدار رہنا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں بھی ذکر ہوا ہے کہ من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ۔ دیکھیے بہت ہی بہترین حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ جو ہے آپ سوئیں گے نہیں آج کی رات میں، اس لیے کہ اس رات کی جو کتنی زیادہ فضیلتیں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ من احیا لیلۃ القدر، کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں بیدار رہتا ہے، شب قدر کی راتوں میں بیدار رہے تو غفرت لہ ذنوبہ،
اس انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ. اللہ اکبر. کہ اس انسان کے گناہ جو ہے شب قدر میں بخش دیے جاتے ہیں. جو انسان شب قدر کی راتوں میں بیدار رہتا ہے چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ. آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا جب ہم اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تو کتنے سینکڑوں ستارے ہمیں نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا وارد ہو رہا ہے کہ جو شب قدر میں بیدار رہتا ہے غفرت لہو ذنوبہ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ. اگرچہ اس کے گناہ جو ہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. وَمَسَاقِيلِ الْجِبَالِ. صرف اتنا ہی نہیں، اور اس کے گناہ، اس انسان کے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہو. وَمَكَابِيلِ الْبِحَارِ. اور سمندر کی گہرائی سمندر کے مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ انسان شب قدر میں بیدار رہتا ہے تو اس کی گناہوں کو جو خداوند عالم جو ہے بخش دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شب قدر میں بیدار رہنے کا جو کتنا زیادہ جو ہے ثواب بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ساتویں چیز یہ ہے کہ آپ کو جو 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا وظائف الامران میں. اور افضل یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ جو آپ کو سورہ توحید پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 8ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا پڑھے جو مفاتیح الجنان میں یا وظائف الابرار میں جو دعا جو ذکر ہوئی ہیں آج کے شب کے متعلق سے، اس دعا کو پڑھے. جیسے کہ مفاتیح الجنان کے 265ویں صفحہ میں جو ذکر ہوا ہے کہ اس دعا کو جو ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے. کھڑا رہتے ہوئے پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے، رکوع کی حالت میں اس دعا کو پڑھتے تھے، سجدے کی حالت میں. ہمارے چوتھے امام علیہ السلام جو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں ذکر کرتے ہیں آج کی شب کی فضیلت کے بارے میں کہ ان افضل الاعمال فی هذه الليالي هو الاستغفار. کہ سب سے بہترین اعمال آج کی رات کی یہ ہے کہ انسان جو ہے استغفار کرے. جتنا زیادہ ہو سکے وہ انسان استغفار کرے، وہ ذکر، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھتا رہے. وَالدُّعَاءُ لِمَطَالِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس کی جو بھی دعائیں ہیں، حاجتیں ہوں، چاہے وہ دنیا کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، اس دعا کو کرے. وَلِلْوَالِدَيْنِ. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. وَالْأَقَارِبِ. اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے. وَلِلْإِخْوَانِ الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اور اپنے زندہ اور جو آپ کے مرحومین ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، اس کے بھی بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَا تَيَسَّرَ. اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہیے آج کی شب میں، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ استجاب قرات الدعاء جوشن الکبیر. اور جیسے کہ بعض احادیث کی کتاب میں وارد ہوا ہے کہ دعا کی قبولیت کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کے شب میں آپ دعائے جوشن کبیر کو پڑھیے، جس کا بہت ہی زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. اور میں اہم چیز جو ہے آج کی راتوں کو وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہم چیز ان راتوں میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے 100 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ کہنا ہے. اور 100 ٹائمز 100 مرتبہ جو آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. اس کو جو 100 مرتبہ پڑھتے رہیے اور دعائیں پڑھتے رہیے کہ جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں اس کو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. اور خصوصاً اس ناچیز کے لیے بھی جو خداوند عالم کی بارگاہ میں خصوصاً تمام مومنین اور مومنات کے لیے، اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے خصوصاً اس وبا کرونا جیسی بیماری کو جو ہے دور ہونے کے لیے انشاءاللہ دعا کریں. انشاءاللہ میں بھی یہاں نجف اشرف میں ہوں، مولا کے بارگاہ میں جاؤں گا انشاءاللہ، اعمال کو وہاں انجام دوں گا. اور آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ضرور دعا کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.